ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ رات کی خوراک استعمال کر لی گئی اور اس کے بعد میں نے ملکہ شیمونہ کے آرام کا بندوبست کر دیا۔ اسے ایک بلند اور چوڑی چٹان پر گھاس کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ میں خود اسے چٹان پر لے کر آیا تھا۔ اجنبی، ملکہ نے مجھے پیار سے مخاطب کیا۔ ہاں، میں نے چاند کی روشنی میں اس کے چاند سے زیادہ تابناک چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں نہیں کرو گے؟ اگر تم ابھی آرام کی خواہش مند نہ ہو تو۔ میں ابھی سونا نہیں چاہتی، تو میں تمہارے پاس موجود ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے اپنے نزدیک جگہ دے دی اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے قبل میرا دل کسی سے گفتگو کو نہیں چاہتا تھا۔ کاہلوس میرے پاس آتا تھا تو میرا دل الٹنے لگتا تھا، لیکن آج میں بے حد خوش ہوں۔ دیکھو، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب مجھے کاہلوس کی منحوس شکل دیکھنی نہیں پڑے گی۔ تم خوش ہو شیمونہ؟ ہاں اجنبی، میں بہت خوش ہوں۔ تو میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ یہ کھلی فضائیں، یہ چاندنی اب میری ہے۔ اب میں ان فضاؤں میں کسی کی محکوم نہیں۔ ہیگوں کا طلسم ٹوٹ گیا ہے، اب وہ کبھی تمہارے اوپر تسلط نہیں جما سکیں گے۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ اجنبی، تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ سان بارے میں کہاں سے آ نکلے تھے؟ اور ہاں، تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنی ہیں۔ کیسی باتیں؟ یہی کہ تم بے پناہ طاقتور ہو، تم خوف کے دیوتا نیمون کا قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہاں، میں نیمون سے ملنے کا سخت خواہش مند ہوں، لیکن شاید نیمون کو بھی میری خوشبو مل گئی ہے۔ جہاں میں ہوتا ہوں وہ وہاں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے اجنبی؟ ملکہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تب تم اسے قتل کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ دیوتاؤں کا قہر ہے، اس کے جسم میں بجلیاں پوشیدہ ہیں۔ نہیں نہیں، تم اس کے سامنے کبھی نہیں جانا، ملکہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اور میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ کئی منٹوں تک خاموشی رہی، پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کچھ تم بھی کہو اجنبی، کیا تم مجھ سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیوں نہیں حسین ملکہ، تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، تیرا قرب انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرے ساتھی مجھے آشولے کہتے ہیں۔ تمہاری بستی کہاں ہے؟ میری کوئی بستی نہیں ہے، لیکن اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں رہتا ہوں جہاں پانی آسمان سے جا لگا ہے۔ تم نے ہافو اور اس کے ساتھیوں کی زندگی کیوں بچائی؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے، بے بس تھے، لیکن ان کی وجہ سے گودری بستی کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ تمہاری غلطی ہے شیمونہ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری کیوں؟ تم نے ہر 3 چاند کے بعد نیمون کو بھیٹ دینے کی رسم جو ایجاد کر لی ہے، لیکن تم نے کبھی بہت بڑی طاقت جمع کر کے نیمون کو ہلاک کرنے کے لیے قدم نہ اٹھایا۔ اجنبی، آشولے، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہیگوں کی یہی مرضی تھی کہ خوف کا دیوتا ہمیشہ زندہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اپنے اجداد کی رسم کیسے توڑ دیں؟ اور پھر ہیگے انسانوں کو خوفزدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ رہی میری بات، تو آشولے، تم جان چکے ہو، تم سمجھ چکے ہو کہ میں نام کی ملکہ تھی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے، میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور ملکہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرنے لگے تھے اور وہ کسی حد تک نڈھال ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے پاس سے اڑ گیا۔ اس نے کسی معصوم بچی کے انداز میں میری بات مان لی تھی۔ تب میں چٹان سے نیچے روحا، ہافو اور روحا کی عورت کے پاس پہنچ گیا۔
تینوں احمق عجیب انداز میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا آشولے جب تک تو ہمیں یہ نہ بتا دے کہ آخر ملکہ شیمونہ یوکا کے مابعد سے نکل کر تیرے پاس کیسے پہنچ گئی؟ ہافو نے کہا۔ دوستوں، میں نے سنجیدگی سے انہیں مخاطب کیا، اس کے بارے میں جاننے سے قبل تمہیں میرے بارے میں بھی کچھ جاننا پڑے گا۔ یہ تو ہماری سب سے بڑی خواہش ہے، روحا نے کہا۔ تو سنو، میں کہہ چکا ہوں کہ میں دیوتا نہیں ہوں۔ دیوتا کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن یوں سمجھو کہ میں تم سے بہت مختلف قسم کا انسان ہوں۔ تمہاری عمریں محدود ہوتی ہیں، میری عمر لامحدود ہے۔ اگر میں تمہیں اپنی عمر بتاؤں تو تم کبھی یقین نہیں کرو گے، لیکن یوں سمجھو کہ میری آنکھوں میں صدیاں رچی ہوئی ہیں۔ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ ہر دور کے انسان موہوم سہاروں پر جیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے خود کو خوف پر مسلط کر لیا۔ مجھے تسلیم ہے کہ کوئی قوت ایسی موجود ہے جو ہم سب پر حاوی ہے، لیکن وہ قوت کسی شکل میں موجود نہیں۔ وہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن اس کی نگاہ پوری کائنات پر ہے۔ بے شک وہ قوت مسلم ہے، اور مجھے جگہ جگہ اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ باقی اصول انسان نے اپنے تراشے ہوئے ہیں، باقی سب کچھ اس نے خود کیا ہے۔ ہاں، ہر دور میں کچھ سادہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بے پناہ چالاک اور طاقتور لوگ سادہ لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سے برتر بن کر رہتے ہیں اور سادہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان سادہ لوگوں کو ہمیشہ سادہ اور اپنا موتی رکھنے کے لیے چالاک لوگ ہر دور میں مختلف ہتھ کنڈوں سے کام لیتے ہیں۔ کہیں دیوتائیت کا طلسم پھیلایا گیا، کہیں جادو سے کام لیا گیا، کہیں قوت کا رعب جمایا گیا، کہیں حسن و جمال کا۔ بہرحال طاقت ہر دور پر مسلط رہی ہے۔ یہ اس طاقت کی مختلف قسمیں ہیں، عقل کی طاقت، حسن کی طاقت، جسم کی طاقت، لیکن ان میں فوقیت عقل کو رہی ہے، اور عقل مندوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے۔ بے شک تمہارے ہیگے تم سادہ لوگوں سے زیادہ چالاک ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کب سے اپنا طلسم پھیلا رکھا ہے۔ عقل ان کے پاس موجود ہے، حسن کو بھی انہوں نے سربراہ بنا رکھا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہ صرف ہیگوں کی کارستانی تھی اور کچھ نہ تھا۔ ہیگے تمہارے سامنے مقدس تھے، لیکن انہوں نے پہاڑوں میں اپنی جنت بنا رکھی تھی اور وہاں عیش کر رہے تھے۔ شیمونہ جہاں ایک فریب تھی، وہیں ہیگوں کے لیے عیاشی کا سامان بھی۔ یہ معصوم لڑکی بھی کاہلوس کا شکار تھی، لیکن صیاد ابھی انتظار کر رہا تھا۔ اس کا لگایا ہوا درخت پورے طور سے پروان نہیں چڑھا تھا کہ میں نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ شیمونہ ان سے بیزار تھی۔ اس نے میرے ساتھ آنے کی خواہش ظاہر کی، میں اسے ساتھ لے آیا۔ بس یہ مختصر داستان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب خاموشی سے گردن جھکائے سن رہے تھے۔ ان بیچاروں کے لیے حیرت کے علاوہ اور کیا تھا؟ کس بات پر حیرت کرتے؟ بس حیرت میں ڈوبے رہے۔ پھر روحا کی آواز ابھری۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب ہمارا دوست آشولے کاہلوس اعظم کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ درپردہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تمہارے کون سے احسان کا شکر ادا کریں آشولے؟ تم نے ہمیں سان بارے میں ہیگوں کے طلسم سے نکال کر بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ روحا نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آشولے، ہافو نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنے کے لیے بے چین ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میں ہافو کو لے کر ایک طرف چلا گیا۔ یقیناً تم پوشیانہ اور ابانیہ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوگے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہافو۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ ابانیہ حسب دستور میری عورت تھی، لیکن تمہاری عورت تمہاری غیر موجودگی کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے رقابت میں ابانیہ کو قتل کر دیا، اور اس نے جس درندگی کا ثبوت دیا تھا اس کی سزا کے طور پر میں نے اسے جنگلوں میں چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے وہ بھوک سے یا کسی جنگلی جانور کا شکار ہو کر مر گئی ہوگی۔ میں نے اسے تفصیل بتا دی۔ اوہ، ہافو کے منہ سے نکلا اور وہ خاموش ہو گیا۔ ممکن ہے وہ تمہیں زیادہ پسند ہو ہافو، لیکن نہ ہونے والی چیز کا غم بیکار ہے۔
میرا خیال ہے سمندر کے کنارے آباد بستی میں تمہیں دوسری عورت مل سکے گی۔ تمہارا خیال درست ہے آشولے، بس میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، ہافو نے کسی قدر اداس لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، لیکن کیا اب ہم سمندر کے کنارے چل رہے ہیں؟ ہاں، کچھ عرصہ وہاں قیام کریں گے، اس کے بعد میں نیمون کی تلاش میں نکلوں گا۔ اس خونخوار درندے کو قتل کیے بغیر میں سکون کی سانس نہیں لے سکوں گا ہافو۔ اوہ، ہافو نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھ سے سونے کی اجازت مانگی اور میری اجازت پر اٹھ کر چلا گیا۔ میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح ہم نے اطمینان سے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سفر شروع کر دیا۔ اب گودری بستی زیادہ دور نہ تھی، ہم اسی کی جانب سفر کر رہے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ اس سے کترا کر نکل جائیں۔ بہرحال شام تک کے سفر کے بعد ہم گودری بستی کو پیچھے چھوڑ آئے۔ شیمونہ حسب معمول خوش تھی، البتہ ہافو کسی قدر غمگین رہا تھا۔ میں اس کے غم کی وجہ جانتا تھا، لیکن ہافو بے وقوف تھا۔ میں جانتا تھا کہ دوسری عورت مل جانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہو گئی اور میں نے حسب معمول شیمونہ کے آرام کا بندوبست کر دیا، پھر کھانا کھایا اور اس کے بعد آرام کی ٹہری۔ یہ علاقہ عمدہ تھا، ہوا چل رہی تھی، چاندنی بکھری ہوئی تھی، دور دور تک پہاڑیاں سنسان تھیں۔ ملکہ شیمونہ مجھ سے کافی دور ایک عمدہ جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا اور چونک پڑا۔ شیمونہ، میں نے اسے آواز دی۔ میرے نزدیک آ جاؤ آشولے۔ شیمونہ کی آواز ابھری اور میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے شیمونہ؟ نیند نہیں آ رہی آشولے، تم سے گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اوہ ضرور، میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے چمکدار جسم کے بارے میں بتاؤ آشولے، میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، یہ چاند کی طرح چمکدار کیوں ہے؟ انوکھا سوال تھا، وہ میرے جسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی شیمونہ؟ بس کاہلوس کا خیال آ گیا تھا۔ اس کے جسم سے سخت کراہیت ہوتی تھی، اس کی باتوں سے سخت کوفت ہوتی تھی، لیکن اس چاندنی میں میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم وہی حرکتیں کرو جو کاہلوس کرتا تھا تو شاید بری نہ معلوم ہو۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے کسی معصومیت سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا، تاہم میں نے اس سے پوچھا، اس وقت تمہارے دل میں کیا احساسات تھے شیمونہ جب کاہلوس نے تمہارے سامنے ایک خادمہ کے ساتھ عجیب حرکات کی تھیں؟ اوہ، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم؟ میں وہاں موجود تھا۔ ارے تو کیا تم نے اس بوڑھے گندے انسان کو دیکھا تھا؟ ہاں، مجھے اس سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی آشولے۔ تمہارے دل میں کوئی خیال نہیں جاگا تھا؟ ہاں، جاگا تھا۔ وہ کیا خیال تھا؟ یہی کہ کاش میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ اچھا، میں نے ایک گہری سانس لی۔ تمہاری عمر کتنی ہوگی شیمونہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ خیر، اب میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کچھ نہیں، میرے نزدیک آ جاؤ، میں تمہارا قرب چاہتی ہوں۔ تو آؤ، میرے نزدیک آ جاؤ، میں نے کہا، اور وہ بے تکلفی سے میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ تب میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی لگائی اور اس کا چہرہ اونچا کر دیا۔ شیمونہ کی بے خود کر دینے والی آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ آہ پروفیسر، میرا دعویٰ تھا کہ زاہد 100 سالہ بھی ان آنکھوں کو دیکھ کر یقیناً بے خود ہو جاتا۔ اور پروفیسر، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ شیمونہ کے جذبات تو کسی طوفان کی بند کی طرح کھل گئے تھے، اور وہ ان تمام رموز سے آشنا معلوم ہوتی تھی جو انسانی فطرت کا تقاضا تھے۔ ہاں، اس میں ایک انفرادیت ضرور تھی۔ وہ بچوں کی طرح اپنے احساسات کا ذکر کرتی جا رہی تھی، اور اس کی گفتگو صدیوں کی جان تھی پروفیسر۔ بلا شبہ اس کے اندر عورت جاگ اٹھی تھی، لیکن یہ عورت مصیبت سے پاک تھی۔ اس کے دل میں ابھی کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ وہ اسے ایک دلچسپ تجربہ سمجھ رہی تھی، ایسی انہونی بات جو اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی، اور ہر اجنبی بات دلکش ہوتی ہے۔ معصوم لڑکی اپنے احساسات پر کوئی خلاف نہیں چڑھا سکتی تھی، اسے نسوانیت کی پردہ پوشی نہیں آتی تھی۔ اور یوں پروفیسر، یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، یعنی میرے لیے
ایک نوخیز کنواری لڑکی جو اگر عورت پن سے اس قدر بے بہرا نہ ہوتی تو تا زندگی اپنے احساسات چھپائے رکھتی، لیکن اپنی معصومیت میں میرے جسم کے ایک ایک لمس کے بارے میں اپنے احساسات کو اس نے اس طرح بیان کیا تھا کہ عورت کھل کر سامنے آ گئی۔ کیا سمجھتے ہو پروفیسر؟ کیا یہ صرف اس کے احساسات تھے؟ میری نگاہوں نے باریک باریک چیز کا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ میں انسان سے واقف ہوں، میں ہر صنف سے واقف ہوں۔ عورت کا جس قدر گہرا تجزیہ میں نے کیا ہے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ہاں پروفیسر، وہ صرف اس کے احساسات نہ تھے، ہر دور کی عورت کے احساسات تھے۔ وہ جو خاموش رہتی ہے، وہ جو کچھ نہیں بولتی۔ تو پروفیسر، عورت مرد سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ مرد نسوانیت کی شدت کے سامنے ایک تنکا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مخلوق عورت کی جذبات کے سامنے جو خود کو قوی کہتا ہے، اور شیمونہ نے اپنی معصومیت کے سہارے مجھے ایک دلچسپ تجربے سے دوچار کیا، اور جب طوفان اتر گیا تو وہ پرسکون ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ بلا شبہ میں اسے اس تھوڑی دیر میں چاہنے لگا تھا، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس کے اوپر جھکا، اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایسا چہرہ تھا جسے دیکھتے صدیاں گزر جائیں اور دل نہ بھرے۔ اور پھر آج عورت مکمل ہو گئی تھی، نسوانیت کچھ اور کھل اٹھی تھی۔ اس نے شاید میری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی تھی۔ تب اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آشولے، اس نے سرگوشی کی۔ ہاں، میں کہنیوں پر زور دے کر کچھ اور نیچے جھک گیا۔ خود تیری بھی یہی کیفیت ہے۔ کیسی کیفیت؟ میں نے کہا۔ جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ اب تم کیا محسوس کر رہی ہو شیمونہ؟ میں نے ایک ندیدے مرد کی طرح پوچھا۔ دنیا کی سب سے انوکھی کیفیت۔ میں کھانا کھاتی تھی، پیٹ بھر جاتا تھا، بھوک کو سکون مل جاتا تھا، تو ایک سکون کا احساس ہوتا تھا۔ یہی کیفیت پیاس کے وقت پانی پینے سے ہوتی تھی۔ طبیعت پر بوجھ ہوتا تو خادماؤں سے گفتگو کر کے ذہن ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن ایک بے کلی، ایک خلا، ایک تنہائی محسوس ہوتی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی آشولے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میرا تیرا کہاں سے رابطہ تھا آشولے؟ میں نے اس سے قبل تو تجھے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا، پھر مجھے تیری طلب کیوں تھی؟ ہاں آشولے، اب دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں بیکل تھی۔ مجھے تیری ہی تو طلب تھی آشولے۔ بول، مجھے بتا، میرا تیرا کہاں رابطہ تھا؟ مجھے جواب دے آشولے۔ میرا تیرا رابطہ، میں نے مسکرا کر اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا، میرا تیرا رابطہ تو اس وقت سے ہے شیمونہ جب انسان نے آنکھ کھولی تھی۔ اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، تب انسان نے اس سے درخواست کی تھی جو سب کا خالق تھا، اور خالق نے بھی میری ضرورت کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس نے مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا نکالا اور مجھے پیدا کر دیا۔ تو میرے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے شیمونہ۔ ہم اس وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، نہ جانے تو کیا کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ تو کہہ رہا ہے اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھو شیمونہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری گردن میں حائل کر دیے، پھر بولی، کیا کاہلوس بھی مجھ سے یہی چاہتا تھا؟ ہاں یقیناً، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا۔ وہ مجھ جیسا نہ تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تجھ جیسا نہ تھا۔ اچھا ایک بات اور بتا دے آشولے، کیا تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ ہاں ہمیشہ۔ تب تو پھر میں کبھی خود کو تنہا نہیں محسوس کروں گی، لیکن ہمیں تو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہاں سے؟ ہاں۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق؟ وہ سوچنے لگی، پھر خوش ہو کر بولی، ارے ہاں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جگہ نہ صحیح، کوئی بھی جگہ صحیح، تو میرے پاس ہوگا۔ میں تو جب چاہوں گی تیرے بدن سے لپٹ جاؤں گی۔ میرا دل چاہتا ہے آشولے کہ ہر وقت اسی لذت میں ڈوبی رہوں، کیسا انوکھا لگتا ہے۔ اور میں ہنس کر اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ اب تو تیرے بدن کا ہر لمس مجھے اچھا لگتا ہے آشولے، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اور پروفیسر،
میری قسمت ہی منفرد تھی۔ میری تو ہر محبوبہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتی تھی۔ بمشکل تمام اسے میرے سینے پر سر رکھ کر نیند آئی تھی۔ روحا اور اس کی عورت بھی ایک جگہ تنہا سو رہے تھے، البتہ بیچارہ ہافو ایک چٹان پر تنہا گھٹنوں میں سر دیے سو رہا تھا، اور اس کی تنہائی یقیناً بستی جا کر ہی دور ہوتی اگر رات کے آخری پہر ایک عجیب واقعہ ظہور پذیر نہ ہو جاتا۔ یقیناً ہم میں سے سبھی گہری نیند سو رہے تھے، لیکن ہم سبھی بیک وقت جاگے تھے، اور ہمارے جاگنے کی وجہ ایک انوکھی آواز تھی۔ وہ کہیں دور سے آئی تھی، لیکن پہاڑوں نے اسے پکڑ کر سارے علاقے میں پھیلا دیا تھا، اور یہ آواز انسانی تھی، یہ نسوانی آواز تھی، بڑی دلدوز، بڑی جانگداز۔ اس پرہول ویرانے میں یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پھر میری نگاہ روحا اور ہافو پر جا پڑی، وہ بھی اٹھ گئے تھے۔ ہافو، میں نے ہافو کو آواز دی، اور ہافو اٹھ کر میری طرف چلا آیا۔ تو نے یہ آواز سنی آشولے؟ ہاں، نہ جانے کہاں کی آواز ہے، کافی دور سے آتی معلوم ہوتی تھی، لیکن ایک بار پھر ہم خاموش ہو گئے۔ آواز دوبارہ آئی تھی، اور اس بار ہم چونکہ عالم ہوش میں تھے اس لیے یہ آواز صاف سنائی دی تھی، اور اس کے الفاظ پر نہ صرف میں بلکہ سب دنگ رہ گئے۔ آشولے، شیمونہ نے کہا۔ ہاں، یہ آواز تو تمہیں پکار رہی ہے۔ میرا ذہن خود دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا۔ میں خود نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ان ویرانوں میں مجھے پکارنے والا کون ہے، اور پھر مسلسل چیخیں سنائی دینے لگیں، اور میں بے چینی سے آوازوں کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ پھر میں سمت کا تعین کر کے دوڑ پڑا۔ ہافو بھی میرے پیچھے لپکا۔ چاندنی ہماری معاون تھی۔ ایک بار پھر مجھے وہی درد بھری آواز سنائی دی، آشولے۔ اور اس بار یہ آواز قریب تھی، اور اس بار میں نے اس آواز میں مانوسیت محسوس کی تھی۔ یہ آواز سماعت کو جانی پہچانی لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدموں میں سستی آ گئی، لیکن آواز اس قدر درد انگیز تھی کہ میں رک نہ سکا اور دوڑتا رہا۔ ہافو بھی شاید اپنی زندگی میں سب سے تیز دوڑ رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کچھ ہی پیچھے تھا، اور میں نے آواز کا تعین ٹھیک ہی کیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک رقص کرتا سایہ نظر آ رہا تھا، ایک انسانی سایہ۔ یہاں تک میں اس کے نزدیک پہنچ گیا، اور پھر پروفیسر، میرا اندازہ درست ہی تھا۔ وہ ایک برہنہ عورت تھی، لمبے لمبے خوبصورت بالوں والی عورت، اور یہ عورت پوشیانہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھی۔ ہاں، بد نصیب پوشیانہ، جسے سزا کے طور پر جنگلوں میں چھوڑ آیا تھا۔ پوشیانہ زندہ تھی، لیکن اس ویرانے میں، اس خوفناک ماحول میں وہ مجھے آوازیں کیوں دے رہی ہے؟ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا، اور چند ساعت کے بعد ہافو بھی میرے نزدیک پہنچ گیا۔ آشولے، آشولے، یہ تو پوشیانہ ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ہافو نے میرا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آشولے، یہ پوشیانہ ہے آشولے، یہ میری عورت ہے۔ ہاں، یہ وہی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تنہا ان جنگلوں میں بھٹک رہی ہے۔ مجھے اس کی زندگی پر حیرت ہے، میں نے اسی انداز میں کہا۔ تب ہافو نے عجیب سے انداز سے میرا بازو پکڑ لیا۔ آشولے، عظیم آشولے، اسے معاف کر دے، اب اسے معاف کر دے آشولے، مجھے اجازت دے دے، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، میں اسے دلاسا دوں۔ آشولے، تو نے کتنی تکالیف اٹھا کر میری زندگی بچائی ہے، میری خاطر اسے معاف کر دے، مجھے اجازت دے دے آشولے۔ ہافو بری طرح گڑ گڑا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ عورت اس طویل عرصے میں ان بھیانک جنگلوں میں زندہ رہی ہے تو اب اسے مزید زندگی کی آزمائش کے لیے کیوں چھوڑا جائے۔ ابانیہ مر چکی تھی، مجھے اس کا نام البدل مل گیا تھا۔ ہافو کو بھی اس کی خوشی دے دی جائے، وہ تنہا ہے اور یہ عورت ہے، اپنا صحیح کچھ عرصے بعد ان جنگلوں میں مر جائے گی۔ اس انداز میں میری وجہ سے اس کی زندگی کیوں جائے؟ چنانچہ میں نے ایک گہری سانس لی اور بھاری آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، جا اسے سنبھال لے۔ اور ہافو پوشیانہ کی طرف دوڑا۔ پوشیانہ، اس نے آواز دی، اور پوشیانہ ٹھٹک گئی۔ پھر اس نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور بے تحاشا ایک طرف دوڑنے لگی۔
ہافو بھی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ تب میں نے افسوس سے سوچا وہ ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ یقیناً اس دہشت ناک جنگل میں کوئی انسان ذہنی توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ بہرحال مجھے پوشیانہ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے میری محبت میں ابانیہ کو قتل کر دیا تھا۔ گو یہ اچھی بات نہ تھی، لیکن اسے کافی سزا مل گئی تھی۔ بالآخر ہافو نے پوشیانہ کو دبوچ لیا، لیکن پوشیانہ نے شدید مدافعت کی تھی۔ اس نے کئی جگہ سے ہافو کے جسم کو نوچا اور بھنبوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ وحشیانہ انداز میں چیختی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ بے ہوش ہو گئی اور ہافو اسے کندھے پر ڈال کر میرے پاس لے آیا۔ یہ پوشیانہ ہی ہے آشولے، اس نے کہا۔ ہاں یہ وہی ہے، لیکن اسے کیا ہو گیا ہے؟ چلو اسے لے چلو، ٹھیک ہو جائے گی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ہم پوشیانہ کو لے کر واپس پہنچ گئے۔ شیمونہ اور روحا اس کی عورت حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شیمونہ نے بھی دلچسپی سے اس نئی عورت کو دیکھا۔ یہ کون ہے آشولے؟ ہافو کی عورت جو ویرانوں میں رہ گئی تھی۔ مگر اسے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، میں نے کہا۔ برہنہ عورت کو ایک نرم جگہ لٹا دیا گیا۔ اس کی عجیب حالت تھی، بال چٹکے ہوئے تھے، چہرہ دھول میں اٹ کر اصل رنگ کھو چکا تھا، ہونٹ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، بڑی قابل رحم حالت تھی۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ اور پھر ساری رات اور دوسرے دن ہم پوشیانہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ روحا نے اپنے کپڑے دیے، اسے کھانے کو دیا گیا، اور پوشیانہ کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی، لیکن ابھی وہ ہم لوگوں کو پہچان نہیں رہی تھی۔ ہاں، اس کی وحشت کم ہو گئی تھی، اور بلا شبہ ہافو ایک محبت کرنے والا مرد تھا۔ اس نے پوشیانہ سے ایسا برتاؤ کیا کہ شام ہوتے ہوتے اس کی حالت کافی درست ہو گئی۔ چنانچہ اس رات ہم نے سفر کی ٹھانی اور چل پڑے۔ ہافو نے اسے سینے سے لگا کر بٹھا لیا تھا۔ رات بھر کا سفر بہت عمدہ رہا۔ صبح کو ہم نے آرام کیا اور پھر یہی ہوتا رہا۔ کبھی رات میں اور کبھی دن میں ہمارا سفر جاری رہا، اور بالآخر ایک بلندی سے پانی کی عظیم چادر آسمان سے ملتی ہوئی نظر آئی۔ ہم سمندر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اس روز ہم نے دن میں بھی سفر جاری رکھا، اور بالآخر دور سے پوگاس کی بستی نظر آ گئی۔ یقیناً پوگاس ایک اچھا لیڈر تھا۔ بستی کی حالت پہلے سے بے حد عمدہ ہو گئی تھی۔ اب اس کے گرد کھیت لہلہا رہے تھے، سبزیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں، پانی حاصل کرنے کا معقول انتظام تھا، اور تقریباً ہر فرد کے لیے مکان موجود تھا۔ مجھے بستی کی یہ حالت دیکھ کر خوشی ہوئی، گویا پوگاس نے اپنے ساتھیوں کے لیے زندگی گزارنے کا معقول بندوبست کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے ننھے ننھے بچوں کو بھاگتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ کیسے بھلے، کیسے پیارے لگ رہے تھے وہ۔ پوگاس قرب و جوار سے بھی بے خبر نہیں تھا، چنانچہ کسی ذریعے سے اسے میرے آنے کی خبر بھی ہو گئی تھی، اور وہ دیوانہ وار کچھ لوگوں کے ساتھ میری طرف آ رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ مسرت سے مجھ سے لپٹ گیا۔ تو واپس آ گیا آشولے، تو واپس آ گیا ہمارے محسن۔ ہم سب مایوسی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر چھپنے والے سورج کے ساتھ ہماری مایوسیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہم کتنے خوش ہیں۔ تو ٹھیک ہے آشولے؟ تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تیرے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ مجھے بتا کیا ہوا ہے۔ تیری بہن ابانیہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور پوگاس یہ سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ وہ بہت غمگین ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ بستی کی دوسری عورتیں اور مرد بھی میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور سب کے لیے، تقریباً سبھی کے لیے، شیمونہ کا حسن دلچسپی کا مرکز بن گیا تھا۔ شیمونہ بھی تعجب سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تیری بستی ہے آشولے، یہ تیرے لوگ ہیں۔ ہاں شیمونہ، یہی سمجھ لے، میں نے کہا، اور پھر ہافو پوشیانہ کو لے کر اپنے مکان میں چلا گیا۔ روحا کے لیے بھی فوری طور پر ایک مکان کا بندوبست کیا گیا، اور میرا مکان تو سب سے عالیشان تھا۔ میری غیر موجودگی میں بھی اسے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ آخر میرا ایک مقام تھا ان لوگوں کی نگاہ میں۔ میں شیمونہ کو لے کر اپنے مکان میں آ گیا۔ کیسی حسین ہے تیری بستی۔ کیا تو اس بستی کا شہنشاہ ہے آشولے؟
شیمونہ نے پوچھا۔ تجھے میری بستی پسند آئی شیمونہ؟ بے حد، بہت عمدہ ہے تیری دنیا۔ پہاڑوں کی دنیا سے دور اس ماحول میں گھٹن تھی، یہاں آزادی ہے۔ لیکن تو نے میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، میں ان کا شہنشاہ نہیں ہوں، یہاں کوئی شہنشاہ نہیں ہے، سب آزاد ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ کیسی حسین دنیا ہے، اور پانی کی یہ چادر کیسی انوکھی ہے، مگر ان لوگوں میں بھی تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تیرے لوگ تجھ سے مختلف کیوں ہیں آشولے؟ کیونکہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ لیکن تو نے تو کہا تھا۔ تو نہ سمجھ سکے گی معصوم لڑکی، لیکن میں نے تجھ سے سچ بولا ہے۔ یہاں میری حیثیت شہنشاہ کی سی ہے، سب میرا حکم مانتے ہیں، سب میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو فکر نہ کر شیمونہ، تیری حیثیت بھی یہاں مختلف ہوگی، تو میری عورت ہوگی۔ ہم دونوں چاندنی میں ٹھنڈی ریت کی سیر کیا کریں گے، عمدہ زندگی گزاریں گے ہم دونوں، سب تیری عزت کریں گے، سب تجھ سے محبت کریں گے۔ اور تو ہر رات مجھے پیار کیا کرے گا آشولے، ہر رات مجھے اسی لذت سے آشنا کرے گا، کیوں؟ ہاں شیمونہ، میں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرانے لگی۔ اس طرح پروفیسر، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں نے اپنی نئی عورت کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ شیمونہ اب سمجھدار ہوتی جا رہی تھی، وہ بستی کی دوسری عورتوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی، اسے بچے بہت پسند تھے، اکثر وہ ننھے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور بہت خوش ہوتی۔ بستی کے سب لوگ بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے، وہ ایسی معصوم، ایسی بے ضرر تھی کہ کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بستی کی عورتیں بھی اب کسی قدر مہذب ہو گئی تھیں، ان میں وہ بے باکی نہیں رہی تھی، اب وہ صرف اپنے مردوں کو چاہتی تھی۔ اور پوشیانہ، وہ اب بالکل ٹھیک تھی اور حیرت انگیز طور پر ہافو کو چاہنے لگی تھی۔ یوں بظاہر زندگی پھر ساکن ہو گئی تھی۔ میں بھی شیمونہ کے حسن میں گم تھا، بلا شبہ اس حسین لڑکی کی رعنائیاں نکھرتی جا رہی تھیں، اور اب وہ ایک بھرپور عورت بن گئی تھی۔ بہت ہی کم وقت لگا تھا اس میں، لیکن میرے ذہن میں نیمون کا کانٹا اب بھی باقی تھا۔ ظاہر ہے میں بہت طویل عرصہ ان لوگوں میں نہیں گزار سکوں گا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن بھیانک خطرہ ہر وقت ان لوگوں کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ کسی طرح اس خطرے سے انہیں نجات مل جائے تو بہتر ہے، لیکن ابھی کچھ اور انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ میں اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ میں نے سوچا۔ 2 چاند ڈوب چکے تھے، زندگی معمول پر تھی۔ لیکن پروفیسر، ساکن زندگی بھی تو موت کے برابر ہوتی ہے، جب تک اس میں تبدیلیاں نہ ہوں، جد و جہد نہ ہو۔ ایک رات میں شیمونہ کے ساتھ ریت کے ایک تودے پر لیٹا ہوا ستاروں سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں ستاروں کی چال سے حالات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ اچانک رات کے محافظ اپنی مخصوص آوازوں میں چیخنے لگے۔ پوگاس نے خاص طور سے رات میں پہرے کا نہایت مؤثر نظام ترتیب دیا تھا۔ بے شک وہ عمدہ صلاحیتوں کا مالک شخص تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف بستی کے گھروں سے پوگاس اور دوسرے لوگ بھی نکل کھڑے ہوئے، اور پھر ہم پہرے داروں کے پاس جا پہنچے جو اونچے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ پوگاس نے پوچھا۔ مشعلیں، بے شمار مشعلیں، وہ چاروں طرف سے آ رہی ہیں، ایک پہرے دار نے جواب دیا۔ مشعلیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں ایک درخت پر اور پوگاس اس کے نزدیک دوسرے درخت پر چڑھنے لگے۔ بلندیوں پر پہنچ کر ہم نے ان مشعلوں کو دیکھا، ان کی تعداد دیکھ کر مجھے بھی تشویش ہو گئی۔ میں غور کرنے لگا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، اور میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، یقیناً یہ سانبارے کے ہیگوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے قرب و جوار کی بستیوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلا شبہ پوگاس اور اس کے ساتھی عمدہ جنگجو تھے، لیکن ان لوگوں کی بھیانک تعداد، اگر وہ 50-50 مل کر بھی حملہ آور ہوتے تو ہم کتنے لوگوں کو قتل کرتے؟ 20-25 افراد مر کر اگر ہمارے ایک بھی آدمی کو قتل کر دیتے تو ہماری تعداد آسانی سے ختم ہو جاتی۔ میری دوسری بات تھی، لیکن دوسرے لوگ بہرحال مارے جاتے، اور بلا شبہ ہمارے پاس کوئی نظام ایسا نہیں تھا کہ ہم انہیں بستی سے دور رکھتے۔ پوگاس، میں نے قریب کے درخت پر چڑھے ہوئے پوگاس کو آواز دی۔
آشولے، نیچے اتر کر لوگوں کو ہوشیار کر دو، ساری بستی کی عورتوں کو ایک جگہ جمع کر دو، سب کو مسلح کر دو۔ اگر انہوں نے رات ہی میں حملہ نہ کیا تو دن کی روشنی میں ہم کوئی مناسب صورت نکال لیں گے۔ اور پوگاس پھرتی سے نیچے اترنے لگا۔ میں درخت پر چڑھا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو ہمارے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ رک گئے ہیں، شاید وہ اس وقت حملے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یقیناً دن کی روشنی میں وہ ہمارے بارے میں اندازہ لگائیں گے، ان کی دانش مندی کا تقاضا یہی ہے، لیکن ان کی یہ دانش مندی ہمارے لیے بھی سود مند تھی۔ ذرا سی دیر میں بستی کی فضا خوف و دہشت میں ڈوب گئی، عورتیں یکجا کر دی گئیں، مرد مسلح ہو کر میرے احکامات کا انتظار کرنے لگے۔ تب میں بھی درخت سے نیچے اتر آیا اور میں نے اپنے چوڑے کھانڈے کو نکال لیا۔ بلا شبہ اب اسے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ درختوں پر مزید لوگوں کو چڑھا دیا گیا اور ہم رات بھر جاگ کر ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگاتے رہے۔ وہ بستی سے پورے طور سے واقف ہو گئے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویسے حملہ وہ صبح ہی کو کرنا چاہتے تھے اور یہ عمدہ بات تھی، یہاں تک کہ آسمان پر اجالا نمودار ہوا اور ہم سب درختوں سے اتر آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تو میں بیک وقت سب طرف کیسے سنبھالوں؟ روحا بھی پریشان تھا۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر روحا، میں اور پوگاس گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کی طرف چل پڑے۔ ہمیں ان کے سربراہ کی تلاش تھی۔ درختوں سے اس طرف میدان میں چاروں طرف وحشی مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 3000 سے کم نہ ہوگی۔ وہ سب بھی صف بستہ تھے۔ درمیان میں کچھ گھوڑے رنگین جھنڈوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے اسی طرف کا رخ کیا۔ پھر میں نے روحا اور پوگاس کو خود سے دور اور کسی حد تک اپنی آڑ میں کر لیا اور چند منٹوں کے بعد اس گروہ کے پاس پہنچ گیا جو سربراہوں کا گروہ تھا۔ تب میں نے ہیگوں کو دیکھا جو اپنے مخصوص لباس میں تھے اور ان کے درمیان ایک بھیانک شخص موجود تھا، اور یہ کاہلوس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اوہ، کاہلوس زندہ ہے۔ آگ نے اس کے خدوخال بگاڑ دیے تھے، لیکن بہرحال وہ زندہ تھا۔ آہ کاہلوس، میرے دوست، تم زندہ ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تیری زندگی کا یہ آخری سورج ہے۔ تم میری بستی کے لوگوں سے واقف نہیں ہو کاہلوس، وہ مرنا نہیں جانتے۔ کیا تم ان سے جنگ کرو گے جن کے لیے موت نہیں ہے؟ واپس لوٹ جاؤ کاہلوس، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے جنہیں تم بہکا کر لے آئے ہو۔ میں نے فوجیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میری آواز میدان میں گونج رہی تھی اور سبھی سن رہے تھے میری آواز کو۔ سنہرے جادوگر، تو نے دیوتاؤں کی منظور نظر شیمونا کو اغوا کیا ہے۔ تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اب دیوتاؤں کے قہر کے لیے تیار ہو جا، دیکھ تیرا کیا انجام ہے، کاہلوس نے کہا۔ مقدس کاہلوس، آگ کے رہنے والے، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا مجھے اس کا جواب دے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ یہ بھی دیوتاؤں کی مرضی تھی؟ نہیں، یہ میری مرضی تھی، اور دیوتاؤں کی کیا مرضی ہے یہ تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سنو سانبارہ کے لوگوں، یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ میں سورج کا بیٹا ہوں۔ میں نے تمہیں تمہاری نادانی کی ابھی تک کوئی سزا نہیں دی۔ میرا حکم ہے کہ جھوٹے کاہلوس کی باتوں میں نہ آؤ، خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ۔ اگر اس زمین کے لوگوں کو آزمانا چاہتے ہو تو میں تمہارے امتحان کے لیے خود کو پیش کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے دیکھو اور یہاں رہنے والوں کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ خاموش ہو جا اے گستاخ، تو کاہلوس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ کاہلوس کے عقب سے 4 جوان نیزہ تان کر نکل آئے۔ آ جاؤ، سامنے آؤ، میں ان لوگوں کی زندگی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور چاروں نے اپنے خوفناک بھالے پوری قوت سے میرے بدن پر مارے۔ لیکن پروفیسر، ان کا یہ فعل میری خوش بختی تھی۔ بھالوں کی انی ٹیڑھی ہو گئی اور لوگ بدحواس ہو گئے، لیکن ان چاروں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تلواریں لے کر میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور بڑے جان لیوا حملے کیے تھے انہوں نے، لیکن ان کی تلواریں میرے بدن پر کند ہو گئیں، اور پھر میرے کھانڈے نے ایسا وار کیا کہ ان کے ٹکڑے زمین پر تڑپنے لگے۔ ہاں، یہ ایسا ہی وار تھا جو اس وقت ان لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ضروری تھا۔ منہ حیرت سے کھل گئے
لوگ میرے کھانڈے سے ٹپکتی ہوئی خون کی دھار دیکھ رہے تھے اور ان کے حواس گم تھے۔ تو موت کے طلبگاروں، یہ میں ہوں اور یہ میری بستی ہے۔ یہاں تمہیں ایسے ہی لوگ ملیں گے جن پر تمہارے ہتھیار بیکار ہیں۔ بولو، کیا تم ان سے جنگ کر کے موت کو پکارو گے؟ اور پروفیسر بزدل ڈر گئے۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کاہلوس ان لوگوں کو غیرت دلائے، ان سے کچھ کہے، اچانک عقب سے ایک خوفناک چنگھاڑ ابھری، اور نہ جانے یہ کیسی چنگھاڑ تھی۔ ایک خوفناک افراتفری پھیل گئی۔ لوگ پاگلوں کی طرح منہ اٹھا کر بھاگنے لگے۔ خود ہیگو میں نے ایک عجیب سی ابتری دیکھی تھی، اور یہ سب اتفاقیہ ہی تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ چنگھاڑ پھر سنائی دی، اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال سے میری رگوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے روحا کی طرف دیکھا۔ روحا اور ہافو کی روح بھی قبض ہو رہی تھی۔ وہ اس انداز سے عقب میں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھاگ جائیں گے۔ بھاگنے والے نہ جانے کہاں جا چھپے تھے، یہاں تک کہ ہیگوں کے پاؤں بھی اکھڑ گئے تھے، اور میری رگوں میں مسرت کا سمندر معزن تھا۔ میں روحا اور ہافو کے قریب پہنچ گیا۔ روحا، ہافو، یہ کیسی آواز ہے؟ نیمون، آہ نیمون، روحا کے حلق سے عجیب سے انداز سے نکلا۔ وہ ہافو نے اشارہ کیا، اور میں نے پہاڑی کے عقب میں ایک سیاہ رنگ کا متحرک پہاڑ آگے بڑھتا دیکھا، اور بلا شبہ پروفیسر، وہ پہاڑ ہی تھا۔ میں نے پتھر کے دور کے دیو ہیکل جانور دیکھے تھے، لیکن اتنا خوفناک اور دلچسپ اور عجیب بات یہ کہ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ خوفناک تیز رفتاری سے اس طرف آ رہا تھا۔ کاہلوس کے سپاہیوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، لیکن اچانک ایک پہاڑی کے عقب سے خوفناک چیخیں ابھریں۔ میں نے محیب جانور کو جھکتے دیکھا، اور پھر ان کے خوفناک پنجوں میں نے 2-3 آدمی پھنسے ہوئے دیکھے۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ یہ کاہلوس کے سپاہی تھے جو چھپے بیٹھے تھے، لیکن نیمون نے انہیں دیکھ لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انہیں مسل کر پھینک دیا۔ آشولے، روحا نے کانپتے ہوئے کہا، ہماری بستی خطرے میں ہے۔ یہ ادھر ضرور جائے گا۔ اس کی موت اسے میرے سامنے لائی ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جاؤ تم دونوں، چھپ جاؤ، جاؤ تم سب بھی جلدی سے چھپ جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے آخری الفاظ گرج کر کہے، اور وہ جو بھاگ جانا چاہتے تھے، سہمے سے، زندگی سے مایوس، ایک چٹان کے عقب میں جا چھپے۔ تب میں سنجیدگی سے اس سیاہ پہاڑ کا جائزہ لینے لگا۔ بے شک اسے ختم کرنے میں مجھے کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ بے شک مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ پہلا وار کہاں کروں۔ جو مؤثر ہو، اس خوفناک جانور کو قتل کرنے کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑ گیا تھا، لیکن اس دوران وہ میرے کافی قریب آ گیا تھا۔ گوشت اور ہڈیوں کے اس خوفناک پہاڑ کو دیکھ کر میں تیار ہو گیا۔ میں نے کھانڈا سنبھالا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں تہیہ کر چکا تھا کہ پہلا وار ہی کارگر ہونا چاہیے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اب وہ میرے سر پر تھا۔ وہ جھکا اور اس نے اپنا درخت کی شاخ جیسا ہاتھ نیچے جھکایا۔ میں اپنی تمام تر قوتوں کو آواز دے چکا تھا۔ کھانڈا میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، اور پھر میں نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر کھانڈے کا بھرپور وار کیا، اور درخت کی شاخ تنے سے جدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دہاڑ ابھری، کان پھاڑ دینے والی آواز تھی۔ بہت سے دلوں کی حرکت بند ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ انسانوں کو قتل کرنے کا وہ ماہر تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھے اپنے وزنی پاؤں سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ ہی دوسرا تھا۔ عام آدمی اس کے سامنے مفلوج ہو جاتا ہوگا، میرا خوف تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ میں نے پھرتی سے پلٹ کر اس کے پاؤں پر دوسرا بھرپور وار کیا۔ ہڈی کٹنے کی آواز بلند ہوئی، لیکن میرا کھانڈا اس کے کٹے ہوئے پاؤں میں پھنس گیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کھانڈا کھینچا، اور نہ جانے کیا ہوا، پہاڑی تودوں کے گرنے سے بھی وہ آواز پیدا نہ ہوتی ہوگی جو اس کے گرنے سے ہوئی تھی۔ کوئی سمجھ بھی نہ پایا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، لیکن جو کچھ ہوا سامنے تھا۔ نیمون گر گیا تھا، اور گرے ہوئے دشمن پر، خاص طور سے جب وہ بہت ہی بھیانک ہو، وار نہ کرنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔
میں نے یہ بے وقوفی نہیں کی۔ میں نے صحیح نشانہ لے کر اس کے کٹے ہوئے پاؤں پر دوسرا وار کیا اور ستون اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کی چیخیں تھیں کہ قیامت، زمین دہل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھاری بھرکم جسم تڑپ رہا تھا۔ میں خود کو اس کے جسم کی زد سے بچا رہا تھا اور موقع ملنے پر ایسے حصوں پر وار بھی کرتا جا رہا تھا جو کارآمد ہوں، اور پھر آخری وار میں نے اس کی گردن پر کیا۔ یہ سب سے نرم جگہ تھی۔ اس کا سر کسی بڑے گنبد کی مانند تھا اور اس گنبد کے اچھلنے کا منظر بہت خوب تھا۔ خون اس مقدار سے بہہ رہا تھا پروفیسر، جو ناقابل یقین تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے چاروں طرف شور سنا۔ لوگ بے تحاشا پہاڑوں اور دروں سے نکل رہے تھے۔ میں جلدی سے کھانڈا کھینچ کر کھڑا ہو گیا، لیکن آنے والے نیمون سے دور ایک دائرے میں سجدے میں گر رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے جسے میں نے غور سے سنا، اور میری مسرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے پہاڑوں کے پہاڑ، اے بہادروں کے بہادر، اے سورج کے بیٹے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں پناہ دے۔ ہم کاہلوس کے بہکانے سے تیرے مقابلے پر آ گئے تھے، لیکن دیوتاؤں کی پناہ، تو پہاڑوں کا قاتل ہے۔ ہم تیری بستی کے لوگوں سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے بزدل ہیگوں کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔